بے روزگار افراد امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کریں اور دوسروں کو بھی روزگار دیں۔ ای روزگار انسٹیٹیوٹ آپ کو دے گا IT سپورٹ اور لیگل سپورٹ، اور آپ کریں گے اپنے آپ کو سپورٹ۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ اپنے لیے سلیکٹ کر لیں کہ آپ کون سی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے مالٹا، کینو، آم، گوشت، مٹر، اور مارکیٹ بھی تلاش کر لیں، اور آن لائن تلاش کریں خریدار کو۔ پیمنٹ کے لیے پہلے ہی طے کر لیں کیش ان ایڈوانس ہوگی یا ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرنی ہے۔ تمام معاملات پہلے ہی طے کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جس چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے اس کی تمام معلومات خریدار کو فراہم کر دیں۔ اگر وہ اوکے کرتا ہے تو یہاں سے ایکسپورٹ کریں اور پیمنٹ پہلے وصول کرنے کی کوشش کریں، یا جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں۔ مسلسل محنت اور لگن سے کام کریں، آپ کو انٹرنیشنل خریدار ملیں گے۔ ان سے ڈیل کریں اور پاکستانی چیزیں باہر برآمد کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں۔ ہم آپ کو ویب سائٹ اور لیگل ڈاکومنٹیشن مکمل کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ آپ صرف 10,000 میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ آپ کا کام خریدار کو تلاش کرنا اور مال کو پہنچانا اور پیمنٹ وصول کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینا اور اس کے لیے تمام ڈاکومنٹس حاصل کرنا۔ آپ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا نام سوچ لیں، ہم اس کو لیگل اینٹی میں تبدیل کریں گے۔ کمپنی کے رجسٹریشن اور NTN چیمبر آف کامرس میں رجسٹریشن، سیلز ٹیکس کے لیے FBR میں رجسٹریشن مکمل کریں گے، اور پھر آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں تمام ڈیٹا فراہم کریں گے۔ ہم اس کو ویب سائٹ پر لوڈ کریں گے اور اس کی بہت زیادہ اچھی ڈیزائننگ تیار کریں گے، اور اس کے اوپر تمام معلومات اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ انٹرنیشنل خریدار سے بات چیت کر سکیں اور اس کو اپنی تمام چیزیں دکھا سکیں اور ڈیل ڈن کر سکیں۔ اس طرح سے آپ صرف 10,000 میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے ایکسپورٹر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک اچھا ایکسپورٹر وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جو معیاری ہوں، قیمت بھی ان کی مناسب ہو، اور جہاں وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں اس کی ڈیمانڈ بھی ہو۔ جہاں وہ چیزیں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے وہاں کے لوگوں کی پسند اور ناپسند سے بھی واقف ہو، اور ان لوگوں کی ضرورتوں کو بھی بخوبی جانتا ہو۔ ان سب چیزوں کی معلومات لینے کے بعد وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے چیزیں سلیکٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر اسکل، موبائل کا استعمال بہت اچھے سے آنا چاہیے، کسٹمر سے بات چیت کرنے میں مہارت ہو، کسٹمر کی نفسیات کو سمجھتا ہو اور اس کی خواہش کے مطابق چیزوں کو مینیج کرتا ہو، پیمنٹ کے تمام معاملات پہلے ہی طے کر لیتا ہو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کے تمام ملکی بین الاقوامی قوانین کو سمجھتا ہو اور ان پر عمل کرتا ہو، ہر وقت نئے کسٹمر کی تلاش میں رہتا ہو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو خیال رکھتا ہو۔ ان تمام باتوں پر اگر ایکسپورٹر عمل کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ اگر تو آپ ایز اے سول پروپرائٹر کام کرنا چاہ رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا تو یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینے کے لیے۔ وہ کون سے ہیں میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں۔ اوریجنل CNIC آف سول پروپرائٹر، ویریفیکیشن فرام نادرا، اوریجنل NTN نیشنل ٹیکس نمبر، اوریجنل STRN سیلز ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ڈاکومنٹس آف اونرشپ آف بزنس پریمیسز اور the rent agreement with photocopies of the owner's CNIC, valid Chamber of Commerce and Industries certificate, active taxpayer, income tax and sales tax, business premises utility bills, undertaking as per format on 100 stamp paper, external user registration form of VBOC, bank statement of business account for the last 6 months, bank certificate of the business account, bank receipt of cash deposit 500 rupees, personal appearance with visiting card,
ریکویسٹ لیٹر فار ایشوینس آف ویبوک آئی ڈی آن آفیشیل لیٹر ہیڈ. تو یہ دوستوں سول پروپرائٹر کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. اسی طرح اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس فار کمپنیز کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس کے بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اس کی سنیپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ وہ لسٹ ساری ڈاکومنٹس کی دیکھ سکتی ہیں. تقریباً ایک جیسے ہی ڈاکومنٹس ہیں تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. دوستوں اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو آپ ایز اے امپورٹ ایکسپورٹ ایجنٹ بھی کام کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل بائر سے کمٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے ایکسپورٹر کمپنی سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے ایز اے کمیشن ایجنٹ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو آپ یہاں پر پہلے ایکسپورٹر کو تلاش کریں کہ آپ کس کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ باہر بھجوائیں گے اور پیمنٹ کس کے کمپنی کے اکاؤنٹس میں آپ کروائیں گے. تو پہلے آپ یہاں پر ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی سے ایگریمنٹ کر لیں تو اس کے ساتھ ڈیل کر کے آپ اپنی آرڈر جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کو سیل کر سکتے ہیں اور آپ ایز اے امپورٹ ایکسپورٹ ایجنٹ کام کر سکتے ہیں. دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کی بنا پر جو ہے نا وہ ایکسپورٹر اپنی پیمنٹ وصول کرتا ہے انٹرنیشنل بائر سے. 5 قسم کے میتھڈ ہیں جن میں سے سب سے پہلا میتھڈ کیش ان ایڈوانس ہے. اس میتھڈ کے مطابق پہلے آپ انٹرنیشنل بائر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں. آپ پوری ڈیٹیل انٹرنیشنل بائر کو پرووائڈ کرتے ہیں کون کون سی چیزیں سینڈ کر رہے ہیں, ان کی قیمت کیا ہے, کتنا ٹائم ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہیں پیمنٹ کی. آپ اس کو اپنا اکاؤنٹس ڈیٹیلز وغیرہ بتاتے ہیں, بینک ڈیٹیل وغیرہ بتاتے ہیں. تو ایگریمنٹ کے بعد آپ اس کو پیمنٹ کا سینڈ کرنے کا کہتے ہیں. اگر تو وہ ایگری کر جاتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دے گا. جیسے ہی آپ کو پیمنٹ ملے گی اس کے بعد آپ اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ آپ جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر آپ سینڈ کریں گے. یہ ہے کیش ان ایڈوانس میتھڈ جس کے مطابق جو ہے نا آپ چیزیں بھیجنے سے پہلے پیمنٹ وصول کرتے ہیں, اس کے بعد آپ چیزیں اس کو بھجواتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کس طرح کا کر رہے ہیں اور اس کو آپ کے اوپر کانفیڈنس بھی ہے کہ وہ آپ کو پیسے سینڈ کر دے گا تو اس کے بعد آپ بھی اس کو چیزیں سینڈ کر دیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپ بٹوین امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر. تو یہ ایک میتھڈ ہے جس کے مطابق امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا ہے کیش ان ایڈوانس. دوسرا میتھڈ کنسائنمنٹ میتھڈ ہے جس میں آپ تھرڈ پارٹی کو وہاں پر جس کنٹری میں آپ چیزیں بھجوا رہے ہیں وہاں پر ٹریڈنگ کمپنیز ہیں, ان ٹریڈنگ کمپنیز کو آپ چیزیں بھجواتے ہیں. گوڈز آر شپ ٹو دیٹ کمپنیز. آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیزیں اب وہاں پر سینڈ کر دیتے ہیں اور ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیل کرنے کے بعد آپ ہمیں پیمنٹ کریں گے. وہ تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ کمپنی آپ کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کرتی ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت آپ اپنی چیزیں ان کو بھجوا دیتے ہیں. وہ تھرڈ کمپنی کیا کرتی ہے, وہ چیزیں آگے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتی ہے. تو سیل آؤٹ کرنے کے بعد جتنا ٹائم لگتا ہے 2 مہینے 3 مہینے اس کو سیل کرنے میں لگتے ہیں, تو 2-3 مہینے کے بعد وہ جو ہے نا وہ آپ کو پیمنٹ جو ہے نا وہ سینڈ کرتی ہے تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ کمپنی. یہ اس میتھڈ کو کنسائنمنٹ میتھڈ کہتے ہیں جس کے تحت جو ہے نا وہ امپورٹر آپ کو پیمنٹ سینڈ کرتا ہے.
تیسرا میتھڈ اوپن اکاؤنٹ میتھڈ ہے، جس میں دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر جو ہے نا پہلے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر اپنے اکاؤنٹس وغیرہ اوپن کرتے ہیں بینکس میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کے مطابق جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ پیمنٹ جو ہے نا سیٹل کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جو ہے نا امپورٹر جو ہے نا وہ پیمنٹ جو ہے نا ٹرانسفر کرے گا ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ میں۔ تو اس کو ہم اوپن اکاؤنٹ میتھڈ کہتے ہیں، جس کے مطابق دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر جو ہے نا اپنے اکاؤنٹس وغیرہ اوپن کرواتے ہیں اور ٹائم فریم ورک کے مطابق جتنا ٹائم وہ ایگری کیا ہوتا ہے انہوں نے جتنے ٹائم کے مطابق پیمنٹ کا، تو اتنے ٹائم کے مطابق جو ہے نا وہ امپورٹر جو ہے نا وہ ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ میں بینک ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کو ہم اوپن اکاؤنٹ میتھڈ کہتے ہیں۔ چوتھا میتھڈ ہے ڈاکومنٹس اگینسٹ ایکسیپٹنس۔ اس میں کیا کرتی ہیں، پہلے امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹر جو ہے وہ چیزیں شفٹ کر دیتا ہے امپورٹر کو، اور جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹر کے بینک میں ایکسپورٹر جو ہے نا وہ اپنے بینک میں جمع کروا دیتا ہے۔ تو بینک کیا کرتا ہے، وہی ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ امپورٹر کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ای ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ امپورٹر کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، جہاں سے بائر جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وصول کر دیتا ہے۔ وہ اس ڈاکومنٹس کے اوپر ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ایگریمنٹ وغیرہ سارا اسٹڈی کر لیتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹر بینک میں جمع کروا دیتا ہے، جس کے بعد امپورٹر بینک جو ہے نا وہ پیمنٹ جو ہے نا ایکسپورٹر بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، جہاں سے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ پیمنٹ وصول کر لیتا ہے۔ ایکسپورٹر بینک جو ہے وہ ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ ڈپازٹ کروا دیتا ہے، جہاں سے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ پیمنٹ وصول کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ چوتھا میتھڈ تھا جس کی بنا پر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈاکومنٹس اگینسٹ ایکسیپٹنس کہتے ہیں، جس میں صرف ہم گڈز آر شپڈ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد چیزیں بھجوا دیتے ہیں، اس کے بعد بینک جو ہے نا وہ ساری ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کرتا ہے۔ پانچواں میتھڈ لیٹر آف کریڈٹ کا ہے۔ اس طریقے سے بھی امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر جو ہے نا وہ اپنی پیمنٹس کا جو ہے نا وہ لین دین کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر ایگریمنٹ کرتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفائن کرتے ہیں اور پیمنٹ کا طریقہ کار بھی ڈیفائن کرتے ہیں، جس کے بنا پر جو امپورٹر ہے آفٹر ڈوئنگ ایگریمنٹ اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹلڈ امپورٹر اپلائز فار لیٹر آف کریڈٹ۔ امپورٹر جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ کے لیے اپنے بینک کو اپلائی کرتا ہے۔ جو امپورٹر بینک کا ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ امپورٹر کو دیتا ہے اور وہ امپورٹر ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن فارم فل وغیرہ کر کے امپورٹر بینک کو واپس کر دیتا ہے، جس کے بعد امپورٹر بینک جو ہے نا وہ ایکسپورٹر بینک کو یہ ٹرانزیکشن کے ذریعے وہ لیٹر آف کریڈٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ٹرانسفر کرنے کے بعد جو ایکسپورٹر کا بینک ہوتا ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے، جس کے اوپر یہ مینشن کیا ہوتا ہے ٹائم فریم وغیرہ کے بینک جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے پیمنٹ لینے کی، کہ بینک جو ہے نا وہ گارنٹی دیتا ہے کہ جو ہے نا امپورٹر یہ پیمنٹ کر دے گا اگر آپ یہ چیزیں شفٹ کر دیں گے، تو جس کے بعد ایکسپورٹر جو ہے نا وہ چیزیں امپورٹر کو بھجوا دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنایا جاتا ہے، اس کو سب سے محفوظ ترین طریقہ کار سمجھا جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹر جو ہے وہ باہر بھیجتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے پاکستان کی زرعی چیزیں باہر کے ممالک میں برآمد کی جاتی ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں، جیسے اورنج، مینگو، ٹومیٹو، پیچز، ایپریکوٹ،
ऑनियंस, कैरेट, बिटर मेलन, फ्रूट्स और तमाम किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इवन गोश्त, चिकन वगैरह भी आजकल जो है ना वो बरामद किया जा रहा है पाकिस्तान से। तो तमाम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और अब वो डायरेक्ट जो है ना अपनी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ, ये ग्रीन एक्सपोर्टर्स हैं जो ऑलरेडी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये फ्रेश फ्रूट्स में देखें कौन कौन से फ्रूट्स वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। फ्रेश बनाना, फ्रेश गावा, फ्रेश एप्पल, फ्रेश एप्रिकॉट, वाटरमेलन, इसी तरह और बहुत सारी मैंगोज़ की अक़साम हैं जो वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं फ्रूट्स, ये सारे फ्रूट्स जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो इसी तरह आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कौन कौन सी एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं रेड ऑनियन, येलो ऑनियन, वाइट ऑनियन, फ्रेश टमाटो, ग्रीन चिलीज़, बिटर गार्ड, ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट बनी हुई है। तो इस तरह की हम चाह रहे हैं कि आपको वेब सर्विसेज भी देंगे और आपका लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करेंगे। तो अगर आप हमें करना चाह रही हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी सर्विसेज आपके लिए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स, ये चिकन एंड मीट, ये सारी चीज़ें जो है आप शो करवा सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। ये सब आप देख सकते हैं। ये एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट का काम कर रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में और वो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो है ना वो डीलिंग्स होती है, कम्युनिकेशन होती है। एक्सपोर्टर जो है वो अपनी चीज़ें शो करवाता है उसको, इंपोर्टर को। तो वो सारी चीज़ें फ़ाइल देखने के बाद ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर आजकल तो इस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, हर एक्सपोर्टर ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है ना वो अपलोड करते हैं और फिर उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। तो जैसे कोई कस्टमर इंपोर्टर जो है उसको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए कोटेशन जो है ना वो एक्सपोर्टर को भेजते हैं कि जनाब हमें ये आपकी चीज़ अच्छी लगी है, हमें इसकी ज़रूरत है, आप हमें इसकी कोटेशन हमें भेजें। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, उसको सारी तफसील जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में वो सारी तफसील उसको ईमेल करता है। तो इस तरह से उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। तो इस तरह से वो जो है ना अपनी डीलिंग करते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इंक्वायरी प्रोसेस होता है, इंक्वायरी करता है इंपोर्टर जो है ना वो चीज़ों के बारे में पिक्चर्स वगैरह भेजता है, एक्सपोर्टर उसको देखता है। तो प्राइसिंग के बारे में पूछता है, क्वालिटी के बारे में पूछता है, फिर शिपिंग प्रोसेस जो है वो उसके बारे में डिटेल पूछता है। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट दोनों के दरमियान होता है। सबसे पहले वो इन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर उन्होंने इत्तेफाक किया है और किस चीज़ की कितनी प्राइस है और वो कितनी क्वांटिटी इंपोर्टर को चाहिए। ये सारी तफसील के दरमियान बाय रिटर्न जो है ना एग्रीमेंट करते हैं। तो ये पहले जो है ना इंक्वायरी प्रोसेस होता है, फिर कोटेशन डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को भेजे जाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस होता है। जैसे ही इंपोर्टर जो उसकी तफसील के ऊपर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर जो है ना वो उसको ऑर्डर को कहता है। परचेजिंग ऑर्डर बाय डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, ई डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए उसको सेंड करता है। उसके ऊपर उसकी कंपनी की स्टैंप और सारी तफसील वगैरह दर्ज होती है।
تو جیسے وہ پرچیزنگ آرڈر دیتا ہے ادھر سے ایکسپورٹر جو ہے نا اس کو انوائس پرفارما انوائس جو ہے نا اس کو سینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر اس کے آرڈر کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو تفصیل ہوتی ہے، شپنگ پروسیس کیا ہوا، شپنگ چارجز کتنے لگیں گے، کوانٹٹی کتنی ہے، پرائسنگ کتنی ہے، کوالٹی کون کون سی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو پرفارما انوائس اس کو سینڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد اگر مزید اگر امپورٹر کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے جو ہے نا وہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، پروڈکٹ ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، تو وہ امپورٹر جو ہے نا ایکسپورٹر کو کہتا ہے کہ کسی سے مجھے آپ پروڈکٹ ٹیسٹنگ جو ہے نا سرٹیفکیٹ بھی بھیجیں. تو ایکسپورٹر کیا کرتا ہے یہاں سے جس کمپنی کو اس نے ریفر کیا ہوتا ہے اس کمپنی سے وہ پروڈکٹ ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ لے کر اس کو امپورٹر کو سینڈ کر دیتا ہے. اسی طرح دوسری ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے شپنگ پروسیس ہے، کمرشل انوائس ڈاکومنٹ ہے. یہ بھی جب اتفاق کر لیتے ہیں دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر چیزوں کے اوپر کون سی پروڈکٹ آپ نے ایکسپورٹر نے وہاں بھجوانی ہے، تو وہ ساری کمرشل انوائس ڈاکومنٹ بھی اس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. تو جب وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر شپنگ پروسیس شروع ہوتا ہے. شپنگ پروسیس کے لیے جو ہے وہ ایکسپورٹر جو ہے وہ کون سا کیریئر لیتا ہے، بائی شپنگ بائی ایروپلین کرتے ہیں، شپنگ بائی جو ہے نا وہ شپ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کے اوپر بھی وہ ایگری کرتے ہیں. تو وہ شپ کر دیتے ہیں. جو ایکسپورٹر جو ہے وہ پیکنگ کے لیے ساری چیزیں تیار کر لیتا ہے، اس کی پیکنگ لسٹ بھی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس ون بائی ون وہ کلیکٹ کرتا جاتا ہے. وہ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا جب شپنگ کرتے ہیں تو اس وقت اس کو امپورٹر کو سینڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹائپس آف امپورٹ ایکسپورٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو اس میں بھی آپ بتا دیتا ہوں. کمرشل ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں، فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں، ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹس ہیں. تو کمرشل ڈاکومنٹس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، سیل ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوٹیشن بھیجی جا رہی ہے، انوائسنگ بھیجی جا رہی ہے، پیمنٹ میتھڈ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ پیمنٹ کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پیکنگ لسٹ ہے، پیکنگ لسٹ کے بارے میں تفصیل آپ اس کو سینڈ کریں گے. یہ ایک پرفارما انوائس میں نے آپ کو شو کروا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر نام ہے، ڈیٹ ہے، انوائس نمبر ہے، سیلر نیم ہے، بائر نیم ہے، آگے پروڈکٹ کی تفصیل ہے، پرائسنگ ہے. یہ ساری پروفارما انوائس میں مینشن کیا ہوا ہے. یہ ساری اس کو سینڈ کرتے ہیں. اسی طرح پیکنگ لسٹ ہے، پیکنگ لسٹ میں ساری آپ کی پروڈکٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ شو کی جاتی ہے. جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پیکنگ لسٹ کی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری ڈیٹیل مینشن کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا پیکنگ کی ہوئی ہے ایسے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. انسپیکشن سرٹیفکیٹ اگر اس کو اب پہلی دفعہ آپ اس کے ساتھ نیگوسیشن کر رہی ہیں امپورٹر کے ساتھ، تو وہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ کے اوپر، تو وہ آپ سے کہے گا انسپیکشن سرٹیفکیٹ مجھے آپ بھجوائیں. تو وہ آپ تھرڈ پارٹی سے کسی سے آپ جو ہے نا اس کو انسپیکشن سرٹیفکیٹ اپنی پروڈکٹس وغیرہ چیک کروا کر تو انسپیکشن سرٹیفکیٹ بھی اس کو بھجوا سکتے ہیں. اسی طرح انشورنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آپ اپنی پروڈکٹس کی انشورنس وغیرہ کرتے ہیں کہ اگر جاتے ہوئے ٹریولنگ کرتے ہوئے چیزوں کو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی والے اس کو پے کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی فوڈ پروڈکٹس ہیں تو اس کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ امپورٹر جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. یہ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو پروڈکٹ ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی وہ پہلے ڈیمانڈ کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر پہلے بتایا. تو اسی طرح یہ پلانٹس وغیرہ بیچتی ہیں تو اس کے لیے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اگر پلانٹس یا اس طرح کی چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. تو دوستو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا جو شپنگ پروسیس ہے یہ ساری باتیں ہیں. اب میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں جو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کمرشل ڈاکومنٹس میں کون کون سے آتے ہیں. کمرشل ڈاکومنٹس میں
ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, एग्रीमेंट आ जाता है, प्रोडक्ट इनवॉइस आ जाती है, इसमें शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ये सारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तो इसी तरह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए? एनटीएन चाहिए, एनटीएन का होना ज़रूरी है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है, चैम्बर मेंबरशिप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन आपको चाहिए। आप ये जो बुक रजिस्ट्रेशन, यूज़र आईडी और पासवर्ड है, इसमें आप क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है उसकी लिस्ट वगैरह तैयार करके फॉर्म फिल करके आप वो डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं। फिर उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह की डिटेल आपको वो प्रोवाइड करते हैं, आप टैक्सेस वगैरह उसके ऊपर जो है ना वो पे करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें पे करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कौन से आ जाते हैं? शिपिंग ऑर्डर आ जाता है, बिल ऑफ लैडिंग आ जाता है। अब जैसे ही आप किसी कंपनी को देने जा रहे हैं, कार्गो कंपनी को, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देती है कि इस बंदे ने, एक्सपोर्टर ने ये चीज़ें मुझे दी हैं और ये हम सेंड कर रहे हैं। वो सारी तफसील जो है ना वो कैरियर कंपनी एक्सपोर्टर को देती है ताकि वो इंपोर्टर को वहाँ पर सेंड कर सके। ये आपको बता रहा हूँ, दिखा सकता हूँ, बिल ऑफ लैडिंग है। ये सारी तफसील कार्गो कंपनी जो है ना सारी तफसील रखती है, फिर उसको एक्सपोर्टर को देती है ताकि वो इंपोर्टर को सेंड कर सके। पैकिंग लिस्ट की डिटेल है, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? एनटीएन, बैंक अकाउंट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, चैम्बर सर्टिफिकेट, कमर्शियल इनवॉइस, सॉरी, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एनटीएन, बैंक अकाउंट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, चैम्बर सर्टिफिकेट इंपोर्टर के लिए, अगर आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एनटीएन, बैंक अकाउंट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, चैम्बर सर्टिफिकेट, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्म ई, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करने के लिए चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको मेरे दोस्तों अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इतनी प्राइस है और